میرے نبی دا نوکر رجب بٹ مولا علی دا نوکر رجب بٹ عزادار بڑا ہے رجب بٹ گستاخ نہیں ہے رجب بٹ میرے نبی کا نوکر رجب بٹ مولا علی کا نوکر رجب بٹ عزادار بڑا ہے رجب بٹ گستاخ نہیں ہے رجب بٹ کرتا ہے خدمت جو ہر خاص و عام کی گستاخی کیسے کرے اسلام کی. یہ بتائیں کہ یہ ٹریک بنانے کا خیال کیسا ہے؟ سارا جو بھی کیا ہے میں نے رجب کی سپورٹ میں کیا ہے. بینگ اے رجب فیملی حق بنتا تھا بھائی. آپ نے کوئی 10 کروڑ روپیہ لیا ہے, کوئی بہت بڑی گاڑیاں لی ہیں, آپ کو کوئی 5-10 مرلے کا گھر تحفے میں دیا گیا ہے, اس بارے میں کیا کہیں گے؟ تاکہ میرا ٹریک وائرل ہے الحمدللہ. میں متعدد انٹرویوز کر چکا ہوں, رجب کی کال بھی نہیں آئی مجھے ابھی تک. رجب بٹ نے 295 پرفیوم کا نام رکھا, ان سے غلطی ہو گئی؟ 295 گانا ہے اور وہ وائرل ہے. مارکیٹنگ اسٹریٹجی کے اعتبار سے اس نے رکھ دیا ہے. 295 سدھو کا گانا ہے اور انڈیا میں 295 لگنے کی نوعیت بھی کچھ اور ہے. جو سدھو پہ لگی تھی وہ توہین رسالت نہیں ہے یا کسی مذہب کا وہ معاملہ نہیں, وہ کچھ اور طریقے سے لگی ہے اس پہ. السلام علیکم ناظرین, وائس آف پالیٹکس ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان احسن مبین. ناظرین, گزشتہ دنوں میں مشہور یوٹیوبر ولاگر رجب بٹ ایک کنٹروورسی کا شکار ہوتے ہیں اور ان کی فیور میں, ان کے حق میں ایک کمپوزر سنگر صفدر علی ایک ٹریک لے کے آتے ہیں جو بہت زیادہ مشہور ہو رہا ہے. آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کو یہ خیال کیسے آیا. السلام علیکم سر. کیسے ہیں آپ سر؟ اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ یہ ٹریک بنانے کا خیال کیسے آیا؟ سر اصل میں معاملات یہ ہیں کہ دیکھیں, ایک جب کوئی بندہ پھنسا ہو نا تو ہو بھی بے گناہ تو پھر اس کی سپورٹ کرنی چاہیے. تو یہ سارا جو بھی کیا ہے میں نے رجب کی سپورٹ میں کیا ہے. بینگ اے رجب فیملی تو حق بنتا تھا بھائی. جب پارٹ آف فیملی ہوں تو پھر بنتا تو تھا نا کہ اس کی سپورٹ میں کچھ نہ کچھ کہا جائے. تو وہ ہے بھی بے گناہ اور پھر یہ ساری ایک کنٹروورسی بن رہی تھی ساری, تو کوشش کی ہے کہ یہ کنٹروورسی نہ بنے اور لوگوں تک سچ پہنچے. تو سچ پہنچانے کے لیے یہ ٹریک کیا گیا. اچھا, یہ آپ نے کہا کہ میں بینگ اے پارٹ آف رجب فیملی آپ نے یہ ٹریک کیا ہے, تو مجھے یہ بتائیں کہ بہت زیادہ لوگ ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ شاید آپ نے کوئی 10 کروڑ روپیہ لیا ہے, کوئی بہت بڑی گاڑیاں لی ہیں, آپ کو کوئی 5-10 مرلے کا گھر تحفے میں دیا گیا ہے, اس بارے میں کیا کہیں گے؟ سر ابھی تک آپ کو مزیدار بات بتاؤں میں کہ میری ابھی تک جب سے, حالانکہ میرا ٹریک وائرل ہے الحمدللہ, میں متعدد انٹرویوز کر چکا ہوں, آپ کو پتا بڑے بڑے چینلز پہ کر چکا ہوں, رجب کی کال بھی نہیں آئی مجھے ابھی تک کہ بھائی تو نے میرے لیے اچھا کیا ہے, ٹھیک ہے. اور مجھے میں ویسے آپ سے بات کر رہا ہوں, مجھے ہے بھی نہیں اس کے لیے. ویسے کبھی دل میں آیا تو ہوگا کہ میں نے ایک اتنا بڑا ولاگر ہے اور بینگ اے پارٹ آف ہز فیملی, اس کو سپورٹ کرنے کے لیے ایک ٹریک نکالا, اس نے مجھے فون بھی نہیں کیا, کبھی دل میں تھوڑا ملال ہوا؟ سر اصل میں بلا کیا بات ہے, اگر بینگ اے فیملی بات کروں تو جو اس کی ماں ہے وہ میری ماں بھی ہے, تو میں نے اپنی ماں کے لیے کیا ہے. تو میری کسی بھی بات سے, میرے اس ٹریک سے یا میری اس چھوٹی سی کوشش سے, میں اس کو اتنی بڑی کوشش نہیں مانتا, میں اتنے انٹرویوز دے چکا ہوں یا ٹریک کر رہا ہوں یا جو بھی, میں اس کو اپنی کو میں بڑی چھوٹی سی کوشش مانتا ہوں. میری اس چھوٹی سی کوشش سے اگر اس ماں کے دل کو سکون پہنچے تو اس سے زیادہ بڑی اور کیا بات ہو سکتی میرے لیے. نہیں, بات پھر وہیں رہ گئی. 10 کروڑ والا معاملہ کیا کوئی 1-2 کروڑ میں آ گیا ہے؟ سر نہیں, بالکل نہیں. ابھی میں نے ان سے کوئی پیسہ نہیں لیا اور میں نے آپ کو بتایا ہے اور کہ میرا اس سے رابطہ بھی نہیں ہے. اس سے کیا, ڈوگر سے الگ, ڈوگر یہاں پہ مان ڈوگر سے کوئی رابطہ نہیں ہے, حیدر شاہ سے کوئی رابطہ نہیں ہے, باقی جتنے بھی ان کے دوست ہیں یا ان کی فیملی ہیں, غزل ہیں, جواد بھائی, کچھ بھی, کسی سے بھی میرا کوئی رابطہ ہی نہیں ہے یہاں پہ. کسی نے بھی مجھے ابھی تک کال بھی نہیں کی کہ بھائی کیا بات ہے تیری, ایسا بھی نہیں کہا کسی نے. سوشل میڈیا پہ ویسے کسی نے اپریشیٹ کیا, لوگوں کا کیسا رسپانس رہا؟ سر بہت اچھا, کمال, یقین مانے, صرف سوائے وہ جو چند لوگ اس کے ہیٹرز ہیں, چند لوگ اتنے سے ہیں, وہ بھی کون سے ہیں, جو کنٹینٹ کریٹرز ہیں, عام پبلک نہیں. کنٹینٹ کریٹرز ہیں, ان کے پاس کنٹینٹ نہیں ہے اصل میں. وہ اپنا کنٹینٹ لانے کے لیے وہ اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی باتیں کرتے رہتے ہیں, کبھی کوئی بات اٹھا لی, کبھی کوئی اٹھا لی, اس نے یہ لے لیا, اس نے وہ لے لیا. ابھی جیسے کہ وہ ٹیٹو والی بات اٹھا لی ہے کہ بھائی جن ٹیٹو بنا لیا ہے, ٹیٹو حرام ہے, ویسے حالانکہ کوئی حرام نہیں ہے. اس نے بالکل, ہمارے ڈفرینٹ مذاہب, ہمارے مذہب کے ڈفرینٹ فرقوں میں کسی میں حرام ہے, کسی میں نہیں ہے. ہم ایسی کسی کنٹروورشل بات میں نہیں جانا چاہتے کہ تاکہ ان کے لیے یا کسی کے لیے بھی کوئی مسئلہ ہو. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو نہیں لگتا کہ رجب بٹ نے 295 پرفیوم کا نام رکھا, ان سے غلطی ہو گئی؟ سر 295 جسٹ اے نمبر, اس میں غلطی والی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. ہاں, اگر وہ 295 A B C رکھتا تو
تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی جان اس نے وہ شک ڈسکس کیا ہے, اس میں قانون ڈسکس کیا ہے, تو یقیناً اس کی غلطی تھی. 295 سدھو کا گانا ہے, ٹھیک ہے, اور انڈیا میں 295 لگنے کی نوعیت بھی کچھ اور ہے. جو سدھو پہ لگی تھی وہ توہین رسالت نہیں ہے یا کسی مذہب کا وہ معاملہ نہیں, وہ کچھ اور طریقے سے لگی ہے اس پہ, ٹھیک ہے, اس کا بیک گراؤنڈ ہی کچھ اور ہے. اور وہ 295 گانا ہے اور وہ وائرل ہے, مارکیٹنگ اسٹریٹجی کے اعتبار سے اس نے رکھ دیا ہے, اور کوئی بھی رکھ سکتا ہے سر. آپ جانتے ہیں ہمارے پاکستان میں یا دنیا بھر میں سوسائٹیز ہیں, وہاں پہ گھروں کے نمبر ہیں, 295 سی بھی ہو سکتا ہے, اے بی سی ڈی کچھ بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, گاڑیوں کے نمبر ہو سکتے ہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ اس میں تو انہیں رسالت لگے گی. مگر انہوں نے جو ان پہ تنقید کرنے والے لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے بڑے فخریہ انداز میں کہا کہ میرے پہ 295 لگی ہے اور میرے استاد پہ بھی لگی تھی. تو کہیں نہ کہیں بینگ پارٹ آف ہز فیملی, آپ کو نہیں لگتا کہ چاہے انجانے میں ہی ہوا ہے ان سے تھوڑا سا غلط ہو گیا؟ سر میں عرض کرتا ہوں, اصل میں بات یہ ہے کہ انہوں نے جو سدھو والی بات کی نا, انہوں نے لنک کرنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ اصل میں وہ اس بات کو بتا بھی چکے ہیں رجب صاحب کہ مجھے 295 اے بی کی یعنی یا سی کی نوعیت کا نہیں پتا تھا کہ یہ کس نوعیت پہ لگتی ہیں, ٹھیک ہے. انہوں نے پھر اپنی صفائی دی ہے, انہوں نے کہا بھائی جان اس پہ بھی لگی تھی, مجھ پہ بھی لگی ہے, لیکن جھوٹی. اس کو صفائی دینا کہتے ہیں, اقرار کرنا نہیں کہتے. کوئی اس میں بہادری نہیں دکھائی اس نے کہ بھائی جان مجھے بھی لگی اور میں ایسے پھر رہا ہوں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس نے کہا بھائی جان کہ ان پہ بھی لگی تھی, مجھ پہ بھی لگی ہے, ٹھیک ہے, لیکن مجھ پہ جھوٹی لگی ہے. اچھا, آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر میرے ناظرین کو جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, اگر تھوڑا سا یہ کلام جو بھی آپ نے ٹریک بنایا ہے اگر ایک دفعہ سنا دیں تھوڑا سا. میرے نبی دا نوکر رجب بٹ, مولا علی دا نوکر رجب بٹ, عزادار بڑا ہے رجب بٹ, گستاخ نہیں ہے رجب بٹ, کرتا ہے خدمت جو ہر خاص و عام کی, گستاخی کیسے کرے اسلام کی, ہر شروعات جو کرتا نبی پر درود سے, ہے سب سے بڑی گواہی اس کے ایمان کی. بی بی پاک کا نوکر رجب بٹ, حسنین کا نوکر رجب بٹ, عزادار بڑا ہے رجب بٹ, گستاخ نہیں ہے رجب بٹ. تو جب آپ نے یہ ٹریک نکالا اور رجب بٹ تو ان دنوں بڑی شدید تنقید کا شکار تھے اور انہیں یہاں تک کہ پاکستان چھوڑنا پڑا, تو جب آپ نے یہ خطرہ مول لیا گھر والوں نے یا کسی دوستوں نے روکا نہیں, کہا نہیں کہ یہ مت کرو؟ سر فرسٹ ون تو اس وقت گھر والوں کو پتہ ہی نہیں تھا, ٹھیک ہے, لیکن جب یہ ہو گیا میں نے کر لیا, وائرل ہو گیا, ٹھیک ہے, اور ہر طرف چلا گیا. میں نے جو سوچ کے کیا تھا نا, میں نے اصل میں کسی کے خلاف نہیں کیا, میں نے اس لیے کیا تھا کہ بھائی جان لوگوں تک نا سچائی پہنچے, امن کا پیغام جائے. یہ جو انتشار کو ہوا دے رہے نا لوگ وہ کم ہو. جو تنقید کرنے والے افراد ہیں ان کا کہنا ہے سوشل میڈیا پہ کہ یہ رجب بٹ نے خود بنوایا, اگر انہوں نے امن کا پیغام پہنچانا ہو اور رواداری کا پیغام پہنچانا ہو تو اس سے پہلے بھی بہت سے معاملات ہوئے ہیں, کبھی کسی کے لیے انہوں نے کبھی کوئی ٹریک نہیں بنایا, صرف رجب بٹ ہی کیوں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلے معاملات میری نظر میں ایسا کوئی ہے نہیں کہ جو اس نوعیت کا ہوا ہو اور وہ اس پہ وہ غلط بیانی سے کام لیا جا رہا ہو, ٹھیک ہے. اور جہاں تک بات ہے کہ رجب بٹ کے خود بنوانے کا, تو رجب بٹ سے میں گزارش کرتا ہوں تمام میڈیا سے کہ کائنڈلی یوٹیوبر سے یا وہ جو ہمارے پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں کہ یار کائنڈلی رجب بٹ سے یہ پوچھیں ضرور سارے کہ بھائی اس نے مجھ سے بنوایا ہے یا میں نے اپنی مرضی سے بنایا ہے. اور یقیناً میں جو یہ جواب دے رہا ہوں آپ کو یہی جواب رجب کا ہوگا کہ بھائی میں صفدر علی کو اس سے پہلے جانتا بھی نہیں ہوں. تو آپ یہ بتائیں کہ اس ٹریک کرنے کا جہاں پہ کوئی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوا, فیم ملا, لوگوں نے سراہا, رجب بٹ فیملی نے سراہا, جو بھی سوشل میڈیا پہ آپ ان کے فینز ہیں فالوورز ہیں, تو ہیٹ کا سامنا بھی کرنا پڑا؟ سر اس قدر ہیٹ کا سامنا کرنا پڑا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. یقین مانے مجھے فائنینشلی نقصان ہوا اس کا, ایسا نقصان ہوا کہ لوگوں نے میرے ساتھ مطلب رجب بٹ سے آپ نے پیسہ کمایا نہیں ہے جو 10 کروڑ ہے, لیکن فائنینشلی نقصان کروا لیا ہے. ایسا نقصان کروایا کہ یقین مانے لوگ یہ کہنا شروع کر دیا, لوگ ایک ٹرینڈ چلا رہے کہ بھائی اس سے کے ساتھ کام نہیں کرنا ہم نے, ٹھیک ہے. یعنی میں بہت سی نعت ریکارڈ کرتا ہوں اور میں الحمدللہ بہت اچھے لیول کا کام کرتے ہیں ہم, نیکسٹ لیول کا, انڈیا تک ہماری نعت جاتی ہے جو ہم کر کے بیچتے ہیں, اور دوسرے ممالک میں کرتے ہیں, بڑے بڑے نعت خوانوں کا کام کرتے ہیں. تو وہ اب یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں جو کچھ لوگ ان میں سے کہ بھائی جان ہم نے نہیں کرنا, لیکن جو باشعور لوگ ہیں وہ انشاءاللہ اس بات کو سمجھیں گے اور اس معاملے کو ہوا نہیں دیں گے انشاءاللہ. کیا دیکھ رہے ہیں بینگ اے پارٹ آف رجب بٹ فیملی, کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں رجب بٹ کے لیے؟ حالات کچھ بہتر ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ سر میرے اس ٹریک کے بعد بہت بہتر ہوئے ہیں, لوگوں نے اس قدر سراہا ہے, مجھے دوسرے ممالک سے کال کر کر کے لوگوں نے اپریشیٹ کیا ہے,
کہا یار کیا بات ہے. انگلینڈ سے مجھے کال آئی, انہوں نے کہا بھائی یہاں پہ صرف آپ کا ٹریک چل رہا ہے, ہر بندے نے آپ ہی کا ٹریک لگایا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اور بہت سارے ممالک سے ایسے ہوا ہے. انڈیا سے مجھے میسیجز آئے ہیں, لوگ مجھے پوچھ رہے ہیں رجب کے بارے میں کہ بھائی رجب کا کیا, ان کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں میرا کتنا کلوز ہے, پر مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ یار کیا بن رہا ہے اس کا, بھائی کب آ رہا ہے واپس, حالات ٹھیک ہوئے یا نہیں ہوئے. حالانکہ ایسا کوئی سین ہی نہیں ہے, میری تو اس کو بات ہی نہیں ہے. لیکن یہ ہوا کہ اپریشیٹ بہت زیادہ لوگوں نے کیا سر, بہت اچھا رسپانس رہا ہے. اس کے بعد ہمارے بہت سارے اسکالرس جب میرے انٹرویوز انہوں نے دیکھے اور ان تک بہت سارے لوگوں تک بات پہنچی کہ یار نہیں یہ بات ایسے نہیں ہوئی, ایسے ہوئی ہے. پھر ان لوگوں نے تحقیق کی, پھر ان کے بیان آئے ہیں کہ نہیں بھائی ایسا نہ کریں, اس نے 295 غلطی سے کہا ہے, اس میں 295 کا تو کوئی ایف آئی آر ہی نہیں ہے, اس میں تو کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے. 295 ایک ہی ضرور ہے, سی کی کوئی نہیں ہے. جیسے آپ نے کہا کہ مجھے بہت سے لوگوں نے سوشلی بائیک آؤٹ کر دیا, مجھے فائنینشلی لاس ہوا ہے, تو لوگوں نے کوئی دھمکیاں بھی دیں کہ ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں, تم اس کی سپورٹ کیوں کر رہے ہو یا کچھ ایسا؟ بھائی جان وہ ایک ورڈ چلتا ہے نا سافٹ ویئر, تیرا سافٹ ویئر بھی اپڈیٹ کرتے ہیں, تو احتیاط سے نہیں ذرا, اور ایسی بڑی عجیب سی باتیں میں ابھی مناسب نہیں سمجھتا کرنا, اور وہ بد زبانی تو ایسی کہ چھوڑ باتیں تھیں تو, لیکن ان کا اپنا مزاج ہے سر. دیکھیں وہ نہ حقیقت کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہ رہے, اصل میں وہ اپنی بات پہ اڑے ہوئے ہیں کہ جو ہم نے کہہ دیا نا کہ اس پہ گستاخ رسول ہے, اب وہی ٹھیک ہے. ان کو سچ پتہ بھی چل گیا ہے لیکن وہ سچ کو ماننے کو تیار نہیں ہے, صرف یہ بات ہے. لیکن ہماری عوام بڑی باشعور قوم ہے, وہ دیکھ رہی ہے کہ سچ کیا ہے تو وہ مان بھی رہے ہیں اس بات. اگر آپ ویسے رجب بٹ کو گزارش کرنا چاہیں کہ کچھ پیسے آپ کو دینا چاہیں اس ٹریک کے بارے میں, تو کیا کہیں گے؟ سر میں رجب بٹ اگر سپوز آپ کو سن رہا ہو تو اس ہمارے کیمرے کے تھرو آپ رجب بٹ کو کیا پیغام دینا چاہیں؟ بھجن پیغام یہ دینا چاہوں گا کہ میرا بھائی جہاں رہے خوش رہے, سلامت رہے, اور خیر و عافیت اپنے گھر آئے, اپنی ماں کے پاس آئے, اپنی فیملی میں آئے, رجب فیملی کے پاس آئے, اور جو وہ فلاح و بہبود کے کام کر رہا تھا نا, سارے اچھے کام کر رہا تھا, ان کو کنٹینیو کرے, سلامتی دے اللہ اسے, بس مولا پنجتن باغ سلامتی دیں. اور جہاں تک پیسے کمانے کی بات ہے تو بھائی میرا اور اس کا رزق ایک ہی جگہ سے آتا ہے, جہاں سے مولا اسے دیتے ہیں وہیں سے مجھے دیتے ہیں, تو اس کی نہیں ہے اس کا میرا ایک ہی بات ہے. ناظرین آپ نے گفتگو سنی صفدر علی صاحب کی, ان کا کہنا تھا کہ عوام کو کی جانب سے بہت زیادہ انہیں تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا, لیکن ایک طرف جہاں تنقید کرنے والے بہت زیادہ کم لوگ ہیں, بہت زیادہ پیار دکھانے والے لوگ بھی ہیں جنہوں نے سوشل میڈیا پہ ان کے اس کام کو بہت زیادہ سراہا ہے. ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا, تب تک کے لیے اپنے میزبان احسن مبین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.